اور محبت بنائیں تاکہ تمہارے درمیان محبت اور رحمت بنائیں. جوانی میں رہو تو محبت، بڑھاپے میں رہو تو رحمت. میرے بھائیوں، جو سکھ اور دکھ ہم اپنی بیوی کو بتا سکتے ہیں دنیا کے اندر کسی اور کو نہیں بتا سکتے. تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے بھی کہا ہے اور رزق تلاش کرنے بھی کہا ہے، دنیا کمانے بھی کہا ہے اور آخرت بھی طلب کرنے کہا ہے کہ دنیا بھی طلب کرو اور آخرت کو بھی زندگی میں بہتر بناؤ، آخرت کی بھی تیاری کرو. میرے بھائیوں، آخرت کی بھلائی ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، یا اللہ جب ہماری موت ہو جائے، محلے میں یہ خبر پھیل جائے کہ فلاں انتقال کر گیا ہے، اب نام سے بھی چھٹکارا پانے لگے، آپ کو اسلم نام سے پکارا نہیں جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا یہ عبداللہ کی لاش ہے، یہ نہیں کہا جائے گا یہ فلاں کی میت ہے. لوگ آپ کا نام بھول جائیں گے. پہلی صورت میں آپ کا نام ختم ہو جائے گا، پہلی صورت میں آپ کا نام ختم ہو جائے گا. لوگ آپ کو چارپائی پہ سوار کریں گے، چارپائی پر لٹائیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ عبداللہ کو چارپائی پر لٹاؤ، یہ نہیں کہیں گے کہ عبداللہ کو چارپائی پر رکھو، یہ کہیں گے کہ لاش کو چارپائی پر رکھو. جب غسل دیا جائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اکرم کو غسل دو، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اسلم کو غسل دو، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس لاش کو غسل دو، یہ کہا جائے گا اس لاش کو غسل دو، اس لاش کو، اس میت کو کفن پہناؤ. میرے بھائیوں، پھر چار آدمی آپ کی چارپائی کو لے جانے لگیں گے، قبرستان کی طرف لے جائیں گے. میرے بھائیوں، کوئی اور نہیں ہوگا، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ کے کنبے ہوں گے، آپ کے قبیلے ہوں گے، آپ کا بھائی ہوگا، آپ کا باپ ہوگا، آپ کے بیٹے ہوں گے. سب لوگ قبر کی طرف جائیں گے، قبرستان کی طرف جائیں گے اور قبر میں کچھ لوگ آپ کو اتاریں گے. کتنا بڑا کٹھور دل والا وہ انسان ہوگا جو اپنے باپ کو اندھیری قبر میں چھوڑ کے آ جائے، اپنے بیٹے کو اندھیری قبر میں چھوڑ کے آ جائے. یہ پنڈر ہے، کتنی لائٹیں لگی ہوئی ہے، آدمیوں کی تعداد دیکھیں، مجموعہ دیکھیں کتنے لوگ بھرے ہیں، پھر بھی ہمیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم رات میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، لیکن یاد کیجئے، جو قبرستان بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جو قبر بالکل اندھیری ہے، جہاں نہ ٹارچ ہے، نہ جنریٹر چلیں گے، نہ لائٹ کا سسٹم ہے، نہ ٹارچ کا انتظام ہے، آپ کو اندھیری قبر میں رکھ کے آ جائیں گے. میرے بھائیو، دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ دنیا میں مال مانگے اور آخرت کی بھلائی یہ اللہ جب سارے لوگ چھوڑ کے آ جائے، منکر نکیر آئے اور مجھے اٹھائے اور حساب و کتاب لے، پہلا سوال کرے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اے اللہ، جب پہلا سوال کریں کہ تمہارا رب کون ہے تو ہم اللہ سے کہہ سکے یا اللہ ربی، اللہ میرا رب اللہ ہے. آخرت کی بھلائی یہ ہے جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے، ہمیں سہارا نہیں ملے گا. ہم بڑے سے بڑے ایگزام میں بیٹھ گئے، امتحان میں بیٹھے، ہم نے لوگوں کی چیمی گوئیاں سنی، ہمارا کنفیوژن دور ہو گیا کہ نہیں یہی سوال ہے اور اس سوال کا جواب یہی ہوگا. لیکن میرے بھائیوں، وہاں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی لقمہ دینے والا نہیں ہوگا. آپ اس سوال کا جواب یاد کر لیجئے، تیاری کر لیجئے، اور صرف سوال کا جواب رٹ لینے سے آپ قبرستان میں جواب نہیں دے پائیں گے. آپ اپنا اعمال صحیح کر لیجئے، آپ اپنا محاسبہ کر لیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں کامیاب ہیں اور کیا قبر میں ہم اس سوال کا جواب دے پائیں گے. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. ہم اپنی زندگی میں، بچی ہوئی زندگی میں اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہم دوسرے سوال کا بھی جواب دے پائیں. تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے. تو میرے بھائیوں، ہم یہ کہیں گے یا اللہ ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں الحمدللہ. اور ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں آئیں گے فرشتہ تو یہی سوال کریں گے کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے. جن کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کو جب فرشتوں نے سوال کیا
کہ من رب کا, تمہارا رب کون ہے؟ تو عبد القادر جیلانی فرشتوں کو پکڑ لیا ہے, میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے, اور اے فرشتہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے؟ تم نے سلام کیا نہیں, پہلے سوال کر لیے من رب کا. تو میرے بھائیوں, یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس جواب کی تیاری کریں. کتنی جھوٹی باتیں انہوں نے لکھ دی اور اس کو بیان کر رہے ہیں کہ عبد القادر نے فرشتوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم پہلے سلام کیوں نہیں کیے. اس کے بعد پھر یہ کہا کہ اے فرشتوں, تم یہ بتاؤ اللہ رب العالمین جب انسان کو پیدا کر رہا تھا تو تم نے الزام کیوں لگایا, ہمارے باپ دادا پر الزام کیوں لگایا کہ اے اللہ یہ انسان کو آپ پیدا کر رہے ہیں, روئے زمین پہ جا کر فتنہ برپا کریں گے, خون خرابہ ہوگا, زمین میں وواد ہوگا, ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے, تم نے ہمارے باپ دادا پر الزام کیوں لگایا؟ کون سوال کر رہے ہیں؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. میرے بھائیوں, پھر اتنا ہی بس نہیں ہوا, فرشتے ان سے معافی مانگ لے کہ ہمیں چھوڑ دو. وہ معاف نہیں کہ کہا جاؤ اللہ کے پاس جا کر کچھ کہو. فرشتے اللہ کے پاس گئے اور کہنے لگے یا اللہ ہمیں عبد القادر نے پکڑ لیا ہے, ہمیں عبد القادر نے سوال کر لیا ہے, اس جواب کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اللہ بھی کہتا ہے اے فرشتوں جب عبد القادر سوال کر رہا ہے تو تم اس کا جواب دو. میرے بھائیو, اللہ نے بھی فرشتوں کو کوئی راستہ نہیں بتایا. فرشتے پھر عبد القادر کے پاس آئے, کہ عبد القادر, اللہ نے کہا کہ عبد القادر ہی جو کریں گے وہی فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. عبد القادر فیصلہ کر رہے ہیں. وہ فرشتہ جاؤ اللہ سے یہ کہو کہ عبد القادر جیلانی کہ جتنے بھی ماننے والے نسل قیامت کے صبح تک آئیں گے, اللہ سے کہو کہ سب کا حساب و کتاب آسانی سے لیا جائیں. اللہ اگر اس شرط پر منظور ہے تو ہم تجھے معاف کر دیں گے. فرشتے اللہ کے حضور میں گئے اور کہنے لگے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا فرشتوں جب عبد القادر شرط رکھ رہے ہیں تو ہم بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. میرے بھائیوں, ڈائریکٹ جھوٹی روایت ہے, من گھڑت قصے اور کہانیاں ہیں, اس کا کوئی حوالہ نہیں, اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں. جب انبیاء کرام سے بھی وہی سوال ہوگا تو پیران پیر ہو, پیران پیر تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. میرے بھائیوں, تو ہم اور آپ یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں ہمیں اور آپ کو 3 سوال کیا جائے گا اور ہمیں اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی عذاب سے بچا لے. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی تیاری کس طرح کرتے تھے اور آخرت سے کس طرح ڈرا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے یا پھر ان کے سامنے قبر کے متعلق کچھ بیان کیا جاتا, اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی. لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ تذکر الجنت والنار, آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے, آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں, لیکن عذاب قبر کو سنتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں. حضرت عثمان غنی کا جواب تھا حضرت عثمان غنی کہتے ہیں لوگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, آپ یہ کہہ رہے تھے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. اے لوگوں, قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. یہاں اگر کوئی آسانی سے تیر لیا, آسانی سے پار کر لیا تو آگے کی منزلوں کے لیے آسان ہو جائیں گے. اور عثمان غنی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے آج تک اتنا بھیانک منظر, اتنا خوفناک منظر, اتنا ڈراؤنا منظر ہم نے نہیں دیکھا جتنا منظر ہم نے قبر کا دیکھا ہے. جتنا منظر ہم نے قبر کا دیکھا ہے اتنا خوفناک ڈراؤنا منظر ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو میرے بھائیوں, حضرت عثمان غنی کو آخرت کی فکر تھی. حضرت عثمان غنی آخرت کی بھلائی چاہتے تھے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قبر میں فیل ہو جائیں, قبر کے سوال میں پھنس جائیں. اے اللہ ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ قبر کے
حساب و کتاب ہم آسانی سے دے سکے اس کا جواب۔ تو میرے بھائیوں، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ایک آیت میں 3 چیزیں میں نے بتائی، قبر کے متعلق میں نے بات بتائے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تکاثر نے اتنا غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا کہ تم آخرت کو بھول گئے، جنت کو بھول گئے، جہنم کو بھول گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبرستان جا پہنچے۔ زیادتی نے تمہیں اتنا غافل کر دیا، لالچ نے تمہیں اتنا غافل کر دیا، تمہارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، تم اللہ کو دن میں 10 بار یاد کیے، تمہارے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہوا 9 بار یاد کیے، تمہارے پاس 2 لاکھ روپیہ ہوا 8 بار یاد کیے، تمہارے پاس 10 لاکھ روپیہ ہوا 5 بار یاد کیے، مال کی فرونی اتنا ہوا، تمہیں زیادتی نے اتنا غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان کے پاس مال آنے لگے تو اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس حالت میں تھے اور کس حالت میں جا رہے ہیں۔ ضرور اللہ رب العالمین ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ ہم جس طرح پہلے عبادت گزار تھے، متقی تھے، اپنے پرہیزگاری کا ثبوت اور دیں گے۔ مال ہوا تو کیا ہوا، مال ہونا غلط نہیں ہے، لیکن ان مال کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو برباد کرنا غلط ہے۔ ان مال کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو برباد کرنا غلط ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آخرت کی بھلائی ہے۔ آخرت کی بھلائی یہ بھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، قرآن کی آیت حضرت عمر کے سامنے سے گزری، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب برحق ہے، جہنم کا عذاب برحق ہے، ثابت شدہ ہے، ہو کر ہی رہیں گے، جہنم میں جلنا ہی پڑے گا، جہنم کی آگ خطرناک ہے۔ حضرت عمر جب یہ آیت پڑھی کہ جہنم کی آگ میں ہمیں اور آپ کو جلنا ہی ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں، جب جہنم کی آگ میں ہمیں اور آپ کو جلنا ہی ہے تو حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے، گشی آئیں، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیمار پڑ گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آئے، لوگ حضرت عمر کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے آئے، دیکھ بھال کرنے کے لیے آئے۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر کہا کرتے تھے، لوگوں اگر آسمان سے کوئی ندا دے، آسمان سے کوئی پکارنے والا پکار کر یہ کہے روئے زمین میں تمام انسان جنتی ہے، ایک ہی جہنمی ہے، تو حضرت عمر اپنے آپ کو یہی سوچے گا کہ میں ہی جہنمی ہوں، حضرت عمر اپنے آپ کو یہی سوچے گا کہ میں ہی جہنمی ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم چھوٹے سے چھوٹے اعمال کر دیتے ہیں، ہم تو بڑا اللہ پر تیر مار دیتے ہیں، احسان کر دیتے ہیں کہ ہم بڑے نیک کار ہو گئے، ہم بڑا دیابان ہو گئے، ہم مہربان ہو گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، حضرت عمر خلیفہ دوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، جن کا نام لے کر آپ نے فرمایا کیا ہے عمر تم جنتی ہو، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ چندے کے لیے مجھے اشارہ کیا گیا، آپ لوگوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ 100 50 10 20 جو بھی ہوں آپ ہمارے پاس آئیں اور یہاں دے کر جائیں، کم از کم 10 آدمی آئیں، 15 آدمی آئے، 5 آدمی آئے، چندے کے لیے مجھے اشارہ کیا گیا ہے، اور واقعی ضرورت ہے اس وقت چندہ دینے کی اور مدرسہ تعمیر کرنے کی، تاکہ مدرسے میں بچے پڑھیں اور اس کو دین کی بھی تعلیم حاصل ہو اور دنیاوی بھی تعلیم حاصل ہو۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہم اپنے بچوں کو دیں، کیونکہ عصری تعلیم کے لیے اگر ہم اپنے بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں تو وہاں ہم انتظام نہیں کر پائیں گے، لیکن وہی بچہ اگر مدرسے میں رہ کر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی سیکھے تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو چندے کے سلسلے میں ایک واقعہ بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فاطمہ کی شادی ہوئی، فاطمہ گھر میں اکیلے کام کر رہی ہے،
کام کرتے کرتے تھک گئے, ہاتھوں میں نشان پڑ گئے. سنا ہے اللہ کے نبی کے پاس کچھ غلام آئے, کچھ خادم آئے, کچھ باندی آئی, کچھ نوکرانی ہے. جلدی سے اپنے گھر گئے, اپنے ابو کے گھر گئے. ابو گھر میں موجود نہیں, امی عائشہ گھر میں. امی عائشہ سے کہتی ہے, او امی عائشہ سنا ہو نبی اکرم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں, کچھ غلام مجھے دے دے, کچھ نوکرانی مجھے دے دے, کچھ خادمہ مجھے دے دے, کچھ لونڈی مجھے دے دے. اس لیے دے دے کیونکہ میں گھر میں اکیلی کام کر رہی ہوں, کام کرتے کرتے میں تھک جاتی ہوں, ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے ہیں, ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے ہیں. جب ابو آئیں گے تو کہنا کہ کچھ غلام ہمیں دے دیں گے. یہ کہہ کر فاطمہ اپنے گھر آ گئے. اللہ کے نبی اتنے میں گھر آئے. امی عائشہ نے بتایا, اے اللہ کے آئے میرے شوہر, آئے میرے سرتاج, ابھی ابھی آپ کی بیٹی آپ کے گھر آئی اور آپ سے غلام مانگا ہے, آپ سے نوکرانی مانگی ہے. فاطمہ کے لیے کام کرتے کرتے تھک گئی, ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں, آپ سے یہ کہہ کر گئے کہ آپ سے کچھ غلام چاہیے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی جلدی جلدی فاطمہ کے گھر گئے, دیکھا کہ علی بھی موجود ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہے. دونوں نے بیچ میں راستہ دینا چاہا, اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ بیٹھے رہو, آپ بغل میں بیٹھ گئے. میرے بھائیوں, اس کے بعد آپ نے فرمایا, اے فاطمہ اور اے میرے داماد سنو, میرے پاس غلام ہے, میرے پاس خادم ہے, میرے پاس نوکر ہے, لیکن اے میری بیٹی, اے میرے داماد, میں آپ کو اس وقت غلام نہیں دے سکتا, میں آپ کو اس وقت نوکر نہیں دے سکتا. اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ مدرسے میں جو میرے بچے پڑھ رہے ہیں, اصحاب صفہ کے نام سے جو لوگ پڑھ رہے ہیں, ان بچوں پر خرچ کیا جائے گا, ان غلاموں کو بیچ کر ان بچوں پر خرچ کیا جائے گا, ان مدرسے کی تعمیر و ترقی پر خرچ کیا جائے گا, ان بچوں پر خرچ کیا جائے گا, ان کی اساتذہ کی تنخواہیں دی جائے گی. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ دیکھا, اساتذہ کی تنخواہیں دیکھی, بچوں کی تربیت دیکھی, بچوں کی پرورش, بچوں کی تعلیم کیسے ہو, آپ نے یہ دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی مجھ سے یہ آرزو کیے ہیں, مجھ سے یہ امید کیے ہیں, تو میں اپنی بیٹی کو غلام دے دوں گا, میں اپنی بیٹی کو نوکرانی دے دوں گا. میرے بھائیوں, اپنے آپ کو ترجیح نہیں دیا, اپنا پیٹ نہیں دیکھا, بلکہ یہ دیکھا یہ جو مدرسہ چل رہا ہے یہاں کسی طرح چل جائے. میرے بھائیوں, کون کیا کر رہا نہیں کر رہا اس سے ہمیں اور آپ کو مطلب نہیں ہے. مدرسہ چل رہا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ مدرسے پہ جا کے ہم سب مل کے سیاست کریں. مدرسہ دینی ادارہ ہے, دینی ادارہ رہنے دیجیے. نہیں چل رہا, کوشش کیجئے کہ آپ چلائیں, وہاں بچے پڑھیں, وہاں بچیاں تعلیم سیکھیں اور آپ کے سامنے تقریر کریں, آپ کا نام روشن ہو, آپ کے بچے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی سیکھ سکے. پرائم منسٹر کے کچھ لوگ آ جائیں اور کہیں کہ بتاؤ بھارت کا پرائم منسٹر کون ہے, تو میرے بھائیوں, دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی ضرورت ہے. اور اس وقت مسلمانوں, ہم آپ کو بتا کر جا رہے ہیں, ضرورت ہے کہ ہم عصری تعلیم پر بھی فوکس کریں, کیونکہ ہمارا ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. اس وقت ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. ہمیں اور آپ کو ہر چیز کی جانکاری لینی چاہیے کہ سنویدھان کیا کہتا ہے, فلاں چیز فلاں قانون میں کیا ہونا چاہیے, فلاں کس اعتبار سے گرفتار ہوا ہے اور کب تک میں ان کا بیل ہو جانا چاہیے, فلاں جیل میں فلاں کس کو کس جیل میں رکھا گیا ہے, وہاں کس کو کیا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے. میرے بھائیوں, اگر ہم ایسا نہیں کریں گے, علم نہیں سیکھیں گے, تو ہم سے ہمارا جو بنیادی حق ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہے, وہ ہم سے ہمارا چھین لیا جائے گا. اس لیے ضروری ہے آپ 100 20 50 جو بھی ہو یہاں آپ دے کر جائیے گا. میرے بھائیوں, میں نے تقریر رکھی تھی دنیا کے سلسلے میں اور آخرت کے سلسلے میں. دنیا کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کمائیں, اس میں ہم مال چاہ سکتے اللہ سے یہ کہہ سکتے یا اللہ ہماری شادی اس خاندان میں ہو جہاں کے لوگ نیک ہو, اللہ ہماری بیوی جب ہمارے گھر میں دلہن بن کے آئیں تو نیک بن کر آئیں, جس خاندان میں شادی ہو شراب پینے والا نہ ہو, جوا کھیلنے والا نہ ہو, ڈکیتی ڈالنے والا نہ ہو, زناکار نہ ہو. اے اللہ مجھے مال چاہیے, اے اللہ مجھے دولت چاہیے, اتنا دے دیجئے تاکہ میں دین کی خدمت کر سکوں. میرے بھائی
بھائیوں ضروری ہے کہ آپ دنیا بھی کمائیں اور آخرت بھی کمائیں، دونوں ضروری ہے۔ اللہ نے منع نہیں کیا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے پیٹ دیا ہے تو نماز پڑھنے کیوں کہا ہے، نماز پڑھنے کہا ہے تو پیٹ کیوں دیا ہے۔ نماز پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ پیٹ میں اپنی روزی روٹی کا بندوبست نہ کریں، اپنے پیٹ میں اپنے پیٹ کے لیے غذا کا انتظام نہ کریں۔ نماز بھی ضروری ہے، غذا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ ہم بھی نیک بنے اور ہمارا پریوار بھی نیک ہو، ہمارا خاندان بھی نیک ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا بہترین سامان ہے اور دنیا کی قیمتی سامان نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری بیوی نیک بن کر آئے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نکل رہی ہے، راستے میں سوال کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے سونے چاندی درہم کے علاوہ، سونے چاندی اور درہم کے علاوہ سب سے بہتر خزانہ کیا ہے جس کو ہم اپنا لیں؟ سونے اور چاندی سے بہتر اور قیمتی سامان کیا ہے جس کو ہم اپنا لیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصوصیاتوں کو ذکر کیا، ان میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ وَتُعِينُهُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَىٰ إِيمَانِهِ۔ ایک ان میں سے ہے کہ تمہاری بیوی دیندار ہو، تمہاری بیوی نیکوکار ہو اور تمہارے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ثابت ہو۔ میرے بھائیوں دنیا کی بھلائی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہماری بیوی دیندار ہو، ہماری بیوی دیندار ہو۔ تو میرے بھائیوں دنیا کمانا غلط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں کوئی انسان اپنی سوئی کو سمندر کے اندر ڈالے اور نکالنا چاہے جتنا پانی آ جائے، اس دنیا کی حقیقت ہے، اس دنیا کی مثال ہے، اور جتنا پانی بچ گیا، جتنا پانی سمندر میں رہ گیا، یہ آخرت کی مثال ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کہیں پر فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِندَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَّا سَقَىٰ كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ۔ اے لوگوں دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر دنیا کی حقیقت ہوتی، دنیا کی حیثیت ہوتی، تو اللہ رب العالمین روئے زمین میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا۔ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایک نمازی نماز پڑھتا ہے، اس کے گھر میں بھی اناج آ رہا ہے، اس کے گھر میں بھی غلہ آ رہا ہے۔ ایک بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے گھر میں بھی غلہ اتنا ہی آتا ہے۔ ایسی سوچ اگر ہے تو میرے بھائیوں آپ یقین جانیے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ جب کلیئر الفاظ ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارا اعمال ہے، دنیا کیا کریں نہ کریں اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، ہم اپنے اعمال کا حساب کریں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ وہ آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں دنیا کیا کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے دنیا سے مطلب نہیں ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں یہ دنیا کتنی بڑی ہے میرے بھائیوں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری الہ اس جلسے کو قبول عطا فرما۔ یہاں جو لوگ
اپنے اپنے مقصد سے شامل ہوئے تھے، اگر نیک مقصد ہو اللہ رب العالمین اس کو اپنے مقصد میں قبول عطا فرمائے۔ جن کی حاضری یہاں ہوئی ہے ان کی حاضری اللہ قبول عطا فرمائے۔ جو عورتیں یہاں شامل ہوئی ہے، جو نیک نیت اور نیک ارادے کے ساتھ آ کر مدرسے میں تعاون کیا، چندہ کیا، اللہ ان کے تعاون کو قبول عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، سب کو ستیہ دھرم پر چلنے کی پیروی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔